مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی جو ہے نا مسجد تھی. سورۃ التوبہ آیات 108. بے شک ایک مسجد ہے جس میں پہلے دن سے ہی وہ تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. مسجد قباء کو مسجد تقوی بھی کہتے ہیں. اسلام میں اس مسجد کی بہت فضیلت ہے. اگر اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی جائے تو عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے. میں ہوں شان حیدر. میں یہاں پر آپ کو ایزی رائڈ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. آپ کی زیارات ہوں، مکہ ہو، مدینہ، ایئرپورٹ، ٹرین اسٹیشن، ایزی رائڈ آپ کو ہولی سفر میں آپ کی جو کمپینین بن سکتی ہے، وہ بھی افورڈیبل پرائز میں. تو اب ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. 8 ربیع الاول یعنی 23 سپٹمبر 622 کو کعبہ میں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. حضرت عروہ کی روایت ہے کہ مدینہ کے جو قباء ہے، مدینہ سے وہ 6 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اس وقت. ابھی بھی اتنا ہی ڈسٹینس ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ کو تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ یعنی مسجد قباء پر قیام کیا. اس وقت مسجد قباء نہیں تھی، تو جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر اس مسجد کے اوپر کنسٹرکشن کی تھی باقی صحابہ کے ساتھ مل کر، اور یہاں پر مسجد تعمیر کی گئی. اور یہاں ویٹ کیا حضرت علی کے آنے کا، کیونکہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جن لوگوں کی امانتیں رکھا کرتے تھے، حضرت علی ان لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر کے مدینہ جو ہے نا آئے، کیونکہ جلدی میں مکہ سے نکلنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانتیں وہیں چھوڑ آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے مسجد نبوی کی طرف حضرت علی کے آنے کے بعد. تو مدینہ کے مسلمانوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر سنی تو اسی لیے جو مدینہ کے مسلمان تھے وہ لوگ صبح صبح جو ہے نا اس راستے کی طرف نکل پڑتے اپنا کام ختم کر کے جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، اور آپ کی راہ تکتے رہتے اور ویٹ کرتے رہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دھوپ آ جاتی تو وہ واپس آ جاتے اپنے گھروں کو. یہ اس طرح سے کئی دن چلتا رہا. ایک دن وہ لمبا ویٹ کرنے کے بعد وہ لوگ جیسے اپنے گھروں کو پہنچے، کافی زیادہ انتظار کیا اور کئی دن سے انتظار کر رہے تھے، تو کہ اچانک جو ہے نا ایک یہودی تھا کہ وہ اپنے ٹیلے پر جو ہے نا کچھ دیکھنے کے لیے چڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جو قافلہ ہے وہ اپنے قافلے کے ساتھ وائٹ کپڑوں میں جو ملبوس تشریف لا رہے ہیں، ایک قافلہ آ رہا ہے. تو اس نے بڑے پرجوش انداز میں ایکسائٹڈ ہو کر لاؤڈ آواز میں کہا کہ عرب کے لوگوں، اے عرب کے لوگوں، تمہارا نصیب جس کا وہ تمہیں انتظار کر رہے تھے تم جس کا، وہ آ گیا ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ قباء کے علاقے میں نا بہت زیادہ شور بلند ہو گیا، بہت زیادہ شور مچ گیا اور لوگ تکبیریں سنائی دینے لگی. مسلمان آپ کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر کہتے ہوئے آپ کے استقبال کے لیے نکل پڑے. تو آپ پر اس وقت صحابہ فرماتے ہیں کہ سکونیت چھائی ہوئی تھی، یعنی بہت زیادہ خاموش تھے اور وہی نازل ہو رہی تھی، اور آپ کے استقبال پر پورا مدینہ نکل آیا. ایک طرف مکہ کے لوگ تھے کہ اس جگہ پر آپ کو مارنے کے لیے تلے ہوئے تھے مکہ میں، اور ایک طرف یہ نصیب والا شہر ہے جس کو لوگ آنے کے حضور کے آنے کا سننے کے بعد ہی ان کا انتظار شروع کر دیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا عربی میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، جس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ مدینہ میں کتنی خیر ہے تو تم کبھی بھی اس کو نہ چھوڑو. یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی دن تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن سعد کے مکان پر قیام کیا. ایک صحابہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، ہر چیز جگمگا اٹھی، اس میں نور آ گیا، اس میں تازگی آ گئی. تو اسی دن سے جو ہے نا مدینہ کا نام یثرب سے بدل کر اس دن کے بعد سے اس کا نام مدینہ المنورہ، روشنیوں کا شہر، پڑ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کچھ دن قیام کیا اور حضرت ابو بکر کے ساتھ، اور یہاں پر مسجد قباء کی تعمیر کی جس میں انہوں نے خود بھی کنسٹرکشن میں خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد نبوی جانے کے بعد پیدل سفر کر کے یہاں پر جو ہے نا نماز ادا کرنے آتے تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرے گا تو اس کو عمرہ کے برابر جو ہے نا ثواب ملے گا. تو یہ تھا کچھ جو ہے نا مسجد قباء کے بارے میں. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. میں نکلتا ہوں، پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں.